علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، بسا اوقات یہ چیز سننے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک انسان جو ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، ارکان ایمان کا پابند ہوتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہوتا ہے، تہجد و نوافل کا پابند ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا پابند ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ایک مومن کو ان چیزوں کا پابند ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کو دیکھتا ہے جو اس کا پڑوسی ہوتا ہے، یا اس کے کمپلیکس میں ہوتا ہے، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، جو نام کا تو مسلمان ہے لیکن کردار اس کا مسلمان کا نہیں ہے، یعنی نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، عیدین کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کے بجائے اس کے علاوہ سود خور وہ ہوتا ہے، سودی لین دین میں وہ ملوث ہوتا ہے، شراب نوش وہ ہوتا ہے، میکدوں میں وہ جاتا ہے، اور نعوذ باللہ زناکار بھی ہوتا ہے، یعنی بہت سارے گناہ وہ کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب کبھی کسی مجلس میں اس کی بات آ گئی، اس کا نام آ گیا، تو وہ انسان جو صوم و صلات کا، روزہ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تلاوت قرآن کا، دوسرے بہت سارے نیک کام کا پابند ہوتا ہے، اسے عجب بالنفس، یعنی اپنے آپ اور اپنی عبادت پہ اترا جاتا ہے، اور یہ جملہ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، ارے فلاں کی بات کر رہے ہو، اس کو تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے معافی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس قسم کے جملے انسان کو زبان سے ادا کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلاۃ، باب نمبر 39، حدیث نمبر 2621۔ حدیث کے راوی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں فلاں انسان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب یہ اس انسان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلاں قد غفرت لفلاں واحبطت عملک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے اوپر قسمیں کھائے اور یہ کہے کہ میں فلاں انسان کو معافی نہیں کر سکتا ہوں، فلاں انسان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قد غفرت لفلاں، جس انسان کی بخشش نہ ہونے کی تو چیلنج کر رہا تھا کہ اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے، قد غفرت لفلاں، میں فلاں انسان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں، اسے مغفرت کا پروانہ دے چکا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا۔ سنا آپ نے؟ اس لیے اس قسم کے جملے ایک انسان کو اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کا جملہ، سنٹنس اگر آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دیا تو آپ کی عبادت، آپ کی بندگی، آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے رائگاں کر دی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اور جس کو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے معافی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے اسے مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے اور اس کی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہم کہیں، کہنے سے پہلے
ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرما کہ کہیں ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور وہ جملہ ہمارے عمل کی، ہمارے نیک اعمال کی تباہی بربادی کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے اخروی خسارے اور نقصان کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق عطا فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔